مفتی صاحب، بعض لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس بارے میں فرمائیں۔ تو جس آدمی کو اللہ نے یوں ذلیل کیا ہو کہ وہ کعبے جا کر بھی با جماعت نماز نہ پڑھے، تو یہ اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فَلْيَبْكَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَنْ هُوَ بَاقٍ، اس پر رونا چاہیے اگر کوئی رونے والا ہو تو اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہ ایک بچونگڑا نمازیں وہاں نہیں پڑھتا، نماز کے ٹائم پر واش روم چلا جاتا تھا، افطاری میں ہم بیٹھے تو وہ آ گیا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں کہ انہوں نے دسترخوان تے افطاری بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ افطاری کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور نمازیں پڑھنے کے لیے ان کو چھوڑا ہوا ہے، تو پتہ نہیں عجیب معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے، تو داڑھی کٹوانے والا فاسق فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز جائز کیوں نہیں؟ فاسق کی دو قسمیں ہیں، خفیہ اور اعلانیہ۔ داڑھی کٹانے والا اعلانیہ فاسق ہے، اور عام گناہ کرنے والا چھپا ہوا فاسق ہے۔ فاسق معلن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، لیکن ایک چھپا ہوا ہے، ایک بندہ مجھے نماز پڑھا رہا ہے، وہ چھپا ہوا گناہ گار ہے، مجھے نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی اگرچہ فاسق ہے، لیکن ایک بندہ فاسق ہے اعلانیہ، سب کے سامنے زنا کر رہا ہے، تو آپ اور ہم پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ تو بھائی یہ جو داڑھی کٹانے والا ہے یہ فاسق معلن ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے اور چھپے ہوئے گناہ کرنے میں فرق ہے۔ اجماع کا منکر کافر ہے، تو 20 رکعت تراویح اور طلاق ثلاثہ پر اجماع ہے، تو غیر مقلد کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ بابا میں تو نہیں کہتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اجماع کی 4 قسمیں ہیں، اور اس میں سے کس قسم کا منکر کافر ہے اور کس کا منکر فاسق ہے، اس کا فرق ہے۔ الاجماع علی 4 اقسام، آپ نور الانوار اٹھا لیں ملا جیون کی، کہ جو وہ ہے اجماع کئی قسم پہ ہے۔ فالاقوى اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصا بان یقول کل واحد منہم اجمعنا علی کذا فیکون کالآیۃ والخبر المتواتر حتی یکفر جاہدہ کاجماع علی خلافت ابی بکر۔ یہ صفحہ 222 اٹھا لیں بحث الاجماع نور الانوار کی، تو وہ کہتے ہیں اجماع کی پہلی قسم کا منکر کافر ہے جو اجماع نصی ہے۔ اجماع نصی کا معنی ایک صحابی جملہ بول دے اور سب کہہ دیں یوں ہے، اجمعنا علی کذا، سب نص کے طور پہ بول لے، تو حتی یکفر جاہدو، اس کا منکر کافر ہے، جیسے ابو بکر کی خلافت اولا کا انکاری۔ اس نے مثال دی ہے۔ باقی جو اجماع کی قسمیں ہیں، اجماع سکوتی ہے، اجماع نص ہے وہ سکوت باقیین ہے، یہ اجماع تواتری ہے، اس کے منکر کافر نہیں ہے، تو اس کے منکر فاسق ہے۔ غیر مقلد جو 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہے، یہ اجماع نصی نہیں ہے، اجماع نصی سکوت باقیین ہے، اسی لیے کفر سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ ہر بندے کو کفر کی مشین کے چڑھانے کے چکر میں ہیں، ہر بندہ کافر نہیں بنتا۔ اگر ہر بندے کو یوں کافر بنائیں تو پھر ظفر علی خان رحمہ اللہ کا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، وہ عمری لہم ان قیدی متین۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندے کو کافر بنانے کے چکر میں ہو جائے بندہ۔ نماز احناف کہتے ہیں قربانی کے لیے گائے اور بھینس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں 2 دانتہ ہونا ضروری ہے۔ ان کی دلیل لا تذبح الا مسنہ ہے، ہماری دلیل کیا ہے اور ان کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، حضرت جابر کی روایت رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس روایت کو غیر مقلد آدھا پڑھتا ہے، اس لیے وہ دلیل بناتا ہے، یہ دلیل ان کی نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ وہ اس روایت کو آدھا پڑھتے ہیں، میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی میں جو جانور ذبح کرو وہ مسنہ ہو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ غیر مقلد ترجمہ کرتا ہے سن دانت کو کہتے ہیں، تو دانت والا ہو، جی نہیں، سن کے 2 معنی ہیں، سن سے ہو، مسنہ سن سے ہو معنی دانت والا، مسنہ سنین سے ہو معنی عمر والا۔ آپ کہیں گے آپ سنین سے لے رہے ہیں، دلیل اگلا لفظ ہے، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن۔ حضور نے فرمایا مسنہ ذبح کرو، مسنہ نہ ملے تو 6 ماہ والا ذبح کرو، 6 ماہ والا، 6 ماہ عمر ہے تو مسنہ بھی عمر ہے، نہ ادھر دانت ہے نہ ادھر دانت ہے۔ یہ حدیث پورا پڑھیں، اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ فقہا کا ہے، اور امام ترمذی ابواب الجنائز اس کے تحت فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، یہ ترجمہ فقہا نے کیا ہے اور فقہا حدیث پاک کو زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے ہماری یہی دلیل ہے، یہ دلیل ہماری ہے اور پوری دلیل ہے۔ غیر مقلد آدھی بات کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو جزع فرمایا ہے کہ 6 ماہ والا ذبح کرو،
تو 6 ماہ والا ہے، یہاں تو دانت کا لفظ نہیں ہے، تو غیر مکلف دانت کا جملہ لائے گا، 2 سال میں تو دانت دکھائے گا، 6 ماہ والا دانت کہاں جائے گا؟ تو یہ جواب نہیں بنے گا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بنے گا، شوربہ حلال اور بوٹیاں حرام یوں نہیں بنے گا، بات کھلی کھلی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں سراسر موم یا سنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ تو جو ترجمہ ادھر ہے وہ ترجمہ ادھر ہی کر لیں، عجیب معاملہ ہے، ان نے آدھا ترجمہ ادھر کر دیا آدھا ادھر۔ تو احناف کہتے ہیں گائے بھینس ہو تو 2 سال سنین لا تذبح الا مسنہ، اور بکری ہو 1 سال، اور اونٹ ہو 5 سال سنی ذبح کرنا چاہیے، سنی۔ اور سنی کا معنی فقہا نے یہی کیا ہے کہ 2 دانتا ہو، نہیں بلکہ عمر والا ہو، 5 سال اونٹ میں، 2 سال گائے میں، 1 سال بکری میں۔ ہاں دمبا دمبی اور بھیڑ مینڈھے میں اگر 6 ماہ والا ہے تو فَتَصْبَحُ جَزَةً مِّنَ الظَّانِ، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے، اس کے دلائل اور بھی ہیں، تو جتنا وقت تھا میں نے اتنی بات کر لی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ کے بعد 2 قسم کی دعائیں ہیں، ایک دعا نماز جنازہ کے بعد حضور سے ثابت ہے اور ایک قسم کی ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد قبر پہ دفن کریں اور وہیں پہ جا کر دعا کریں، یہ حضور سے ثابت ہے، اس کو ہم مانگتے ہیں، مانتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، شریعت میں موجود ہے۔ اور جو اگر نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد دعا کرتے ہیں وہ ہمیں دلیل دکھا دیں، حضور نے مانگی ہو، ہم آج مانگنا شروع کر دیں۔ اگر سلام کے متصل بعد نماز جنازہ کی کوئی دعا ہے تو اس کے لفظ بتائیں، مجھے بتائیں، ہم سوتے ہیں، سونے کی دعا کیا ہے؟ پڑھیے، اللہم بسمک اموت و احیا، لفظ سنا دیے۔ اٹھتے ہیں، اٹھنے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لفظ سنا دیے۔ ہم مسجد جاتے ہیں، کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لفظ سنا دیے۔ نکلتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، لفظ سنا دیے۔ اس طرح واش روم آنے جانے کی، گھر نکلنے آنے جانے کی دعائیں ہیں۔ حضور پاک نے نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد دعا مانگی ہے، لفظ تم دکھا دو، مانگنا پہلے میں شروع کر دوں گا۔ اور اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو حضور پاک کی دعا ہمیں سنا دے، جو نماز جنازہ کے سلام کے بعد ہو۔ حضور نے مانگی نہیں ہے تو ثابت کہاں سے ہوگی؟ تو جس کو حضور نے نہیں مانگا اس کو ہم اہل سنت والجماعت دیوبند بھی نہیں مانگتے۔ بس اس پر کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، خلاصے کی بات ہے دعا تو لفظ دے دو، نہیں ہے تو تسی چھڑ دو۔ دین کے طالب علم کا دوران طالب علمی لڑکا اسکول میں چلا گیا اور دین کے طالب علموں کو چھوڑ دیا، وضاحت فرمائیں۔ دوران طالب علمی آپ اسکول میں کیوں گئے ہیں؟ یا تو پہلے اسکول پڑھ کے آئیں، پھر علم دین پڑھیں، اور جب پڑھنے مکمل ہو جائے پھر آپ جائیں۔ دوران طالب علمی آپ چھوڑ کے کیوں گئے ہیں؟ اور سادے آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طرقا الی الجنہ او قال طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، جو آدمی علم دین کے لیے چلتا ہے اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے۔ تو جہاں جنت کا راستہ تیرے لیے آسان تھا تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا بیٹھے۔ تو اس لیے آپ ذہن میں رکھو، یہاں تعلیم مکمل کرو پھر جاؤ، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں جانے کے لیے، وہاں پھر جاؤ گے آپ علم دین سمجھاؤ گے، ورنہ ادھر کے آپ رہے تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا ادھورا کام ہو جائے گا۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اپنے فن میں وہ کمال حاصل کرو کہ دنیا آپ کو محبوب بنا لے۔ تو وہ تب ہے جس وقت آپ ایک فیلڈ کے اندر رہ کر اس میں کمال حاصل کریں گے۔ تو آپ کو یہاں چھوڑ کے وہاں جانا یہ متاثر ہونے والی بات ہے، اور مولوی متاثر نہیں ہونا چاہیے، مولوی مؤثر ہونا چاہیے، یہ اثر دینے والا ہو، اثر لینے والا نہ ہو، ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریشانی لیتے نہیں ہیں، پریشانی دینے والی ترتیب بنائیں۔ جو ہنسے ہیں نا، میں اس کی ہڈن پکچر سمجھ گیا ہوں کہ وہ کس لیے ہنسے ہیں۔ اگر کل خوانی ورثہ کی اجازت ہے تو اس کا درجہ کیسے ہے؟ سنن ہے، مستحبات ہے، بدعت ہے؟ اور 9 ذو الحجہ کو غسل کرنا کیسا ہے؟ 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن 9 ذو الحجہ کو غسل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے تو اگر آپ نے کرنا ہو تو ایک دن میں 5 نمازیں 5 غسل سے پڑھ لیں، وہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ضرورت ہو تو۔ باقی 9 ذو الحجہ والے دن خاص کر کے غسل کرنا اس کا شریعت میں کوئی حکم کہیں نہیں ملتا۔ اور جہاں تک یہ رہا کل خوانی، میرے دوستو کل خوانی جو ہے نا، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ ائمہ نے اس کو حکم دیا، یہ لوگوں کی رسم چلی ہوئی ہے۔ مولانا مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہندو مرنے کے بعد رسم پھول خوانی کرتے تھے، پھول خوانی کا معنی اوپر پھول ڈالتے تھے، تو مسلمانوں نے اس وقت ان کو جواب دینے کے لیے کل خوانی کر لیا کہ تم پھول خوانی کرو ہم کل خوانی کریں گے۔ یہ مولانا فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس لیے جواب تو ان کا تھا، تو اب تو ہندو ختم ہو گئے، اب کس کو جواب دے رہے ہو؟ تو یہ جو کل خوانی والی ترتیب میں ہے،
ان حضرات سے پوچھے کہ کیا اللہ اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں ہاں تم ختم بخاری کرتے ہو، ختم مشکات کرتے ہو، ختم القرآن کے جلسے کرتے ہو، اللہ رسول نے حکم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں چاچے تو چبل بٹا چبل ہے، دماغ تیرا خراب ہے، کچھ سمجھ۔ ہم جو ختم بخاری کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، جو کرے نیکی ہے، نہ کرے گناہ گار ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو ایک مدرسے کی وہ ہے، ایک مدرسے کی انتظامی جلسہ ہے، ایک ترتیب ہے، آپ کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ جو کل خوانی ہے نا، اس کو تو تم فرض واجب کہتے ہو کہ انہیں اپنے مردے بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بھی تم کہہ دو کہ ہم ذاتی طور پہ کرتے ہیں، جو کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا چلو پھر کوئی گنجائش ہے۔ ادھر تو آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ہر صورت کریں، اور ختم بخاری والا معاملہ اور یہ معاملہ اس سے جدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، پھر اس کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر نکلے گا۔ حدیث میں وحی کا ذکر نہیں ہے، اس سے حضور پاک کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تو بھینا تو سچرو تے میں کہنا، یہ علم غیب ہے۔ خدا کے بندے، سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور پاک کے ہر بول پر وحی آئی ہوئی ہے کہ حضور بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی وحی سے ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی قرآن میں لکھا ہے، وحی خفی حضور کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی بات ہے کہ حضور پاک بغیر وحی کے بھی بولیں گے؟ وما ینطق، وما یتکلم نہیں ہے، کلام پورے جملے کو کہتے ہیں، نطق ادھورے جملے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حضور ادھوری بات بھی کرے تو بھی میرے حکم سے کرتے ہیں، چہ جائے کہ پوری بات فرمائیں وہ تو بطریق اولا اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے القابات بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان مریم نواز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ عالم دین ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ جمعیت علماء اسلام کی ہیں؟ بولیے، مولانا فضل الرحمان کی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے کارکن ہیں، مولانا کی جماعت کی عہدیدار ہیں۔ تو جب نہ وہ ہماری جماعت کی ہے، نہ وہ ہماری کارکن ہے، نہ ہماری عہدیدار ہے، ہم کیا کریں؟ تو وہ اپنی جماعت کو طے کر رہی ہوتی ہے نمائندگی۔ مولانا اکٹھے احتجاج میں بیٹھ بھی گئے تو مولانا اپنی جماعت کو نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کسی عورت جلسے میں آ کر بیٹھ گئی ہے اپنی جماعت کی نمائندگی پہ غلط ہے، تو اس جماعت کو کہو کہ اپنی نمائندگی بدل دیں۔ اس کا تعلق مولانا فضل الرحمان سے تو نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، راستے میں جا رہی ہو گاڑی اور گاڑی خراب ہو جائے تو سارے مل کے دھکا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ اور بندے ہوں 3 اور عورتیں ہوں 10 اور ڈرائیور کہے 15-13 آدمی دھکا لگائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ عورتیں نہ لگائیں، تو ہم کہیں گے بابا دھکا لاؤ۔ اب کوئی کہے گا عورت کے ساتھ مل کے دھکا لگا رہے ہیں، انہیں کہے جی بابا ہم اس مسئلے میں سواری ہیں اور اس گاڑی کو اس گھاٹی سے نکالنا ہے تو دھکا لگانا ہے، تو عورتیں لگا رہی ہیں یا مرد لگا رہا ہے؟ کسی نے میک اپ کیا ہوا ہے، کسی نے پردہ کیا ہے، کوئی بے پردہ یا کوئی کپڑے والا ہے، جو بھی ہے اس گاڑی کو دھکا لگائیں گے تاکہ مشکل سے نکل جائے۔ ملک پاکستان کی معیشت کی گاڑی کو عمران خان نے ڈبو دیا ہے، اب اس معیشت کی گاڑی کو دھکا لگانا ہے، کوئی مسلم لیگ والا کا لگائے گا، کوئی پی ٹی آئی والا لگائے گا، کوئی پیپل پارٹی والا لگائے گا، کوئی جمعیت والا۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں اس کو پردہ کرا اور اس کو یہ کرا، وہ سادے بندے۔ آپ نادرا جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے، وہاں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں جو آپ کی تصویریں بناتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں شناختی کارڈ نہیں بنواتا، عورت بیٹھی ہے۔ آپ جہاز میں جاتے ہیں حج کے لیے، عورتیں آپ کو وہاں پر جوس پیش کر رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کہیں میں اس جہاز میں نہیں بیٹھتا، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں تو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو صرف مولانا فضل الرحمان چبھتا ہے۔ جی ہاں، گھر کو روٹی شناختی کارڈ دکھائے بغیر نہیں ملتی، وہی فیس بک دے ہوتے مولوی صاحب تے علیحدہ بیٹھے، جس کو شناختی کارڈ کے بغیر گھر میں روٹی نہیں ملتی مولانا پہ وہ بولتا ہے۔ تو بابا مولانا اپنی جماعت کے، اس دن میرے پاس کچھ آئے یہ اس طرح سیاسی یوتھی بھی 2 قسم کے، کوئی مذہبی یوتھی ہے، کوئی سیاسی یوتھی ہے۔ وہ سیاسی یوتھی آئے مجھے کہتے ہیں مریم نواز کے ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پردے کا حکم نہیں کرتا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں شیری مزاری کس جماعت میں ہے؟ پی ٹی آئی میں۔ زرتاج گل کس جماعت میں ہے؟ پی ٹی آئی میں۔ میں نے کہا عائشہ گل علی کس جماعت میں تھی؟ جی پی ٹی آئی میں۔ اس طرح 3 4 5 عورتوں کو میں نے نام لیا۔ جی ہاں، میں نے کہا کبھی عمران خان کو کہا ہے کہ تو پردہ کر؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں، عمران خان مرد نہیں ہے، ہجڑا ہے، اس پر پردے کے احکام لاگو نہیں ہوتے؟ پردہ آپ کو صرف مولانا فضل الرحمان کے لیے نظر آتا ہے؟ عجیب انسانیت ہے۔ کبھی اس سے مطالبہ کیا آپ نے؟ ساری دنیا میں کہہ رہی ہے حیا کرو،
سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر، ان کی لچھی چڑی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سارے علماء کو کہتے ہیں بھئی یار مولوی صاحب یہ کرے تو پھر بتائے نا۔ اور مولانا اپنی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، کوئی اور عورت آتی ہے کسی اور جماعت کی آ کر بیٹھتی ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں اندرا گاندھی نہیں آئی تھی تو اندرا گاندھی کو حضرت قاری طیب صاحب نے دارالعلوم دیوبند والوں نے خود بلائی تھی، وہ وزیر اعظم تھی، وہ خود آئی ہے۔ تو بھائی اگر ہمارے جلسے میں بھی وہ عورتیں آ گئی ہیں تو اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہی ہیں، ہماری جماعت کی نہیں، ڈوبی ہوئی معیشت کی گاڑی کو دھکا لگا رہی ہیں۔ ہاں ہماری عورت کو بیٹھے ہم کوئی بے پردہ بات کریں تو تب نظر آئے تو کوئی ہمیں کہنے پہ تیار۔ اچھا ایک جملہ مزید کہتا ہوں، تو آپ کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان عالم ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ عالم اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، تو تمہیں کس نے کہا اعتراض کرنا شروع کر دو؟ جب مولوی بھی مانتے ہو، مولویوں کا قائد بھی مانتے ہو، تو ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، تو ان سے جا کر پوچھ لیں، آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن ان سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، تو ان سے جا کے کوئی پوچھ لے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔